بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اچھا جی، آج ہم یہ سیکنڈ ٹاپک پڑھیں گے چیپٹر نمبر 5 کا، اسلامی ریاست۔ اب یہ نئی چیز ہے اور اس کو سمجھنا اگین بڑا ضروری ہے، بڑی اچھی چیز ہے، نئی چیز انہوں نے ڈالی ہے کہ اسلامی ریاست کیا ہے۔ تو چلیں اس کو شروع کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جی، علم سیاسیات کی روح سے ریاست کے بنیادی اجزاء میں علاقہ، آبادی، قانون اور قوت نافذہ شامل ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ پولیٹیکل نالج کے اندر کہتے ہیں کہ ریاست کی جو ڈیفینیشن ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے کہ اس میں ایک تو علاقہ آتا ہے کہ کس جگہ پہ آپ رہ رہے ہیں۔ جیسے پاکستان ہے ہمارا، تو یہ پاکستان ایک پورا علاقہ ہے۔ آبادی ہے، اس کے اندر جو لوگ رہ رہے ہیں۔ قانون، جو وہاں پہ قوانین لگے ہوئے ہیں۔ اور قوت نافذہ، کہ ان قوانین کو لگانے والے لوگ بھی موجود ہوں، یعنی جیسے پولیس ہے، جیسے فوج ہے اور باقی ادارے ہیں، تو وہ ان قوانین کو لگا سکتے ہیں۔ تو یہ چار چیزیں اگر موجود ہوتی ہیں کسی جگہ، تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں کہ یہ ایک ریاست ہے۔ ریاست کے لیے ضروری ہے کہ اس کے مناسب حدود ہوں، یعنی کہ حد ہو، باؤنڈریز ہوں، جو عمومی زبان میں علاقہ کہلاتا ہے۔ اس علاقے پر انسان آباد ہوتے ہیں۔ ان انسانوں کے لیے کسی قانون کا ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ قوانین نہیں ہوں گے تو پھر تو وہ انتشار ہی پھیلے گا۔ اور اس قانون پر عمل درآمد کے لیے ایک قوت کا ہونا بھی ضروری ہے، جو ظاہر ہے کہ نافذ کرنے کے لیے ہو۔ جیسے پولیس ہے، کوئی قانون توڑے گا تو پولیس حرکت میں آئے گی، اس کو پکڑ لے گی یا جرمانہ کرے گی یا جو بھی ہے۔ اس قوت کو قوت حکومت یا قوت نافذہ کہا جاتا ہے۔ اسلامی ریاست میں اقتدار اعلیٰ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، یعنی اسلامی جو ریاست ہوگی، جو اسلامی ملک ہوگا، اس میں جو سب سے بڑا کس کو سمجھا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو۔ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ان چیزوں کو ماننا ہوتا ہے۔ مسلم ریاست کے تمام اداروں اور اقدامات میں حاکمیت الہیہ، یعنی اللہ تعالیٰ کا وہ ہونا، ٹھیک ہے، بڑا ہونا، اس کو جاری و ساری ہونا چاہیے۔ مسلم علماء نے معاشرے کے 3 بنیادی ادارے بیان کیے ہیں، جن کو خاندان، مسجد اور مکتب کا نام دیا گیا ہے۔ یعنی کہ جو مسلمانوں کے جو بڑے ہیں وہ کیا بتا رہے ہیں کہ جو مسلمانوں کا جو معاشرہ ہے یا کوئی بھی معاشرہ ہے، اس میں یہ 3 چیزیں بڑی ضروری ہوتی ہیں۔ خاندان ہے، فیملی ہے، لوگ ہیں۔ مسجد ہے، جہاں پہ دینی تربیت بھی ہو رہی ہے، اور مکتب جو ہے جہاں پہ دنیا کی تعلیم بھی ہو رہی ہے۔ یہ 3 ادارے انسان کی بنیادی تربیت کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ بیسک نالج اس کا جو ہے وہ ملتا ہے اور تربیت ہوتی ہے۔ یہی تربیت یافتہ افراد حکومتی اداروں میں اپنی خدمات پیش کر کے ریاست کو مضبوط بناتے ہیں۔ ظاہر ہے یہی لوگ آئیں گے اور گورنمنٹ کے کام کریں گے اور ریاست جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی۔ ریاست کے بنیادی ادارے مقننہ، عدلیہ اور انتظامیہ کہلاتے ہیں۔ اب ریاست کام کیسے کرتی ہے؟ گورنمنٹ جو اوورآل وہ ملک ہے سارا، وہ کیسے کام کرتا ہے؟ اس میں کہتے ہیں یہ 3 جو ہوتے ہیں ادارے۔ مقننہ کہتے ہیں جنہوں نے قوانین بنانے ہیں، جیسے قومی اسمبلی ہے، صوبائی اسمبلی ہے، وہاں پہ جو منتخب ہوئے لوگ پہنچتے ہیں، انہوں نے کام کرنا ہوتا ہے۔ عدلیہ، جو عدالتیں ہیں، جج ہیں، وکیل ہیں، ان کے ذریعے جو کام ہو رہا ہے۔ اور انتظامیہ، جنہوں نے آگے سے چیزیں چلانی ہوتی ہے، جیسے ACDC وغیرہ ہے، یا ان کے انڈر جو لوگ آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان تینوں چیزوں سے کیا بنتا ہے؟ ریاست چلتی ہے۔ مقننہ کے افراد، اب یہ تفصیل بتا رہے ہیں، مقننہ کے افراد قانون بناتے ہیں۔ صوبائی اور قومی اسمبلیاں اور ایوان بالا یعنی کہ سینٹ قانون ساز ادارے ہوتے ہیں، یہاں پہ قوانین بنتے ہیں۔ عدلیہ اس قوانین کے مطابق فیصلے کرتی ہے، اور انتظامیہ جو ہے ان فیصلوں پر عمل درآمد کراتی ہے۔ انتظامیہ کے اندر پولیس بھی آتی ہے۔ میڈیا، یعنی یہ جو ٹی وی اور اخبارات ہیں، مثبت اور منفی کرداروں کو عوام الناس کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ بھئی یہ پازیٹیو ہو رہا ہے، یہ اچھا ہو رہا ہے، یہ برا ہو رہا ہے۔ میڈیا ہمیں یہ سارا دکھاتا ہے۔ اسلامی ریاست حقیقت میں ایک فلاحی ریاست ہے۔ اب یہ جو مسلمانوں کی جو ریاست ہونی چاہیے وہ فلاحی ہونی چاہیے۔ فلاحی کا مطلب کہ جہاں پہ لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہو۔ فلاحی ریاست کا مقصد ایک ایسے معاشرے کا قیام ہے جو ہر میدان میں عدل کے ذریعے، یعنی کہ انصاف کے ذریعے، خیر خواہی، یعنی لوگوں کا جو ہے بھلا چاہنا اور مخلوق خدا کی خدمت کرنے والی ہو۔ جو نبوی تعلیمات، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں باتیں، ان کی روشنی میں امن عامہ کے قیام، یعنی کہ لوگوں میں جو ہے وہ چوری چکاری یہ چیزیں نہ ہوں، اس کا قیام کرنا۔ اور دفاعی انتظامات، یعنی کہ دوسرے ملکوں سے، دوسرے شہروں سے جو لڑائی کبھی ہو جاتی ہے تو اس سے اپنے آپ کو بچانا، اپنے شہریوں کو بچانا۔ دفاعی انتظامات کے علاوہ زندگی کے ہر شعبے میں اخوت، محبت اور امانت داری کے نظام کو قائم کرنے والی ہو۔
دین اسلام میں مذہب اور سیاست کا آپس میں گہرا تعلق ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں جی مذہب علیحدہ ہونا چاہیے، سیاست علیحدہ ہونی چاہیے. جو آج کل ہو رہا ہے سیاست کے اندر اتنا زیادہ جھوٹ بولا جا رہا ہے، باقی چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن جو اصل ہے اس میں مذہب اور سیاست دونوں ملے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں. اسلام کے سیاسی نظام کا بنیادی مقصد ایک ایسی امت کی تشکیل ہے جو عدل و انصاف کی علم بردار ہو. یعنی وہاں پہ انصاف ہونا چاہیے، عدل ہونا چاہیے، ہر ایک جو ہے وہ ایک لیول پہ بندہ ہو، اور یہ ہر طبقہ حیات میں احکامات الہیہ کی سر بلندی کے ذریعے سے ہی ممکن ہے. ہر جگہ پہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی کہی ہوئی باتوں کو ماننا ہے. مسلم حکمرانوں کے بنیادی فرائض کے سلسلے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے. یعنی مسلمانوں کا اگر کوئی بادشاہ بنتا ہے، بڑا بنتا ہے، وزیر اعظم بنتا ہے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بتا رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو زمین میں اقتدار بخشیں، یعنی ان کو جو ہے وہ گورنمنٹ دے دیں، تو یہ کیا کریں گے؟ یہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، اب دیکھیں نا اللہ کی باتیں مانیں گے، اور نیکی کا حکم دیں گے، اور برائی سے روکیں گے. تو یہی ساری باتیں اللہ کی باتیں، اور تمام کاموں کا انجام اللہ کے اختیار میں ہے کہ اس میں جو ہیلپ ہونی ہے وہ اللہ کی طرف سے آنی ہے. مسلم حکام کے دیگر فرائض میں باقی جو کام کرنے والے ہیں وہ کیا ہیں کہ عدل و انصاف کا قیام کیا جائے، غربت کا خاتمہ کیا جائے، فلاح عامہ تمام لوگوں کے لیے جو ہے وہ اچھے کام، سڑکیں بنانا، باقی چیزیں، اسلامی تعلیمات کا فروغ دینا، اسلام کے عدالتی احکامات کا نفاذ کرنا، حدود و قصاص، مسلمانوں کا دفاع، ملت اسلامیہ کی حمایت اور نصرت، یعنی کہ جو جتنے جیسے اب فلسطین میں کام ہو رہا ہے تو ان کے لوگوں کی مدد کرنا، اور معاشرے میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا قیام، یعنی کہ برائی سے بچانا لوگوں کو اور اچھی چیزوں کی طرف لے کے جانا، اس کا قیام قابل ذکر ہے. اسلامی فلاحی ریاست میں ہر پہلو سے قرآن و سنت کی تعلیمات کی کار فرمائی ہوتی ہے. یعنی کہ اگین قرآن و سنت کو ہمیشہ ہم نے سامنے رکھنا ہے. قرآن و سنت کے علاوہ کوئی ایسا قانون بھی نہیں بن سکتا جو اسلام کی روح کے منافی ہو. ایسا قانون نہیں بنا دینا کہ جہاں جو مسلمانوں کے اگینسٹ جا رہا ہو، اسلام کے اگینسٹ جا رہا ہو، جو اسلام نے ہمیں بتایا ہے. کیونکہ ریاست کا مقصد افراد اور معاشرے کے حقوق و مقاصد کا تحفظ کرنا ہے تاکہ انہیں ترقی کے یکساں مواقع فراہم ہو سکیں. اسلامی ریاست میں بحیثیت انسان مسلم اور غیر مسلم میں کوئی فرق نہیں ہوتا. اسلامی ریاست نے غیر مسلمانوں کو جان، مال اور عزت کے تحفظ کے علاوہ بھی بے شمار حقوق دیے ہیں. اسلامی حکومت غیر مسلموں کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی پوری آزادی دیتی ہے اور ان کی عبادت گاہوں کی بھی حفاظت کرتی ہے. اسلامی حکومت میں افواج اور ان کے سپہ سالاروں کو ہدایت تھی کہ خبردار زمین میں فساد نہ مچانا، شرعی احکام کی خلاف ورزی نہ کرنا، جو اللہ تعالیٰ نے باتیں کہی ہیں، کھجور کے درخت نہ کاٹنا اور نہ انہیں جلانا کیونکہ یہ کھانے پینے والی چیزیں ہیں، چوپایوں کو ہلاک نہ کرنا، یہ جو جانور ہیں ہمارے، پھلدار درختوں کو نہ کاٹنا، عبادت گاہیں نہ گرانا، بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کو قتل نہ کرنا. تمہیں بہت سے لوگ ایسے ملیں گے جنہوں نے گرجا گھروں میں اپنے آپ کو محبوس کر رکھا ہے اور دنیا سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو انہیں ان کے حال پر چھوڑ دینا. تو یہ ساری باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ جب کسی سے لڑائی ہوتی ہے تو کیسے آپ نے چلنا ہے. اسلامی ریاست کا بہترین ماڈل جو ہے ریاست مدینہ ہے. یہ ریاست مدینہ وہی لفظ ہے جو عمران خان بار بار کہتے تھے کہ ہمیں اپنے ملک کو اس کے حساب سے چلانا چاہیے، ریاست مدینہ بنانی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کا باقاعدہ پرچم تیار کروایا. مسجد نبوی کو، اب یہ بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ کیا کیا ہم نے کیا تھا. مسجد نبوی کو حکومت کے مرکزی سیکٹریٹ کا درجہ دیا اور باجماعت نماز کے اہتمام سے مسلمانوں کو نظم و ضبط کا درس دیا. مسجد نبوی ہی مجلس شورا، عدالت عالیہ اور عسکری تیاریوں کا مرکز تھی. یعنی کہ سارے کام یہیں پہ ہو رہے تھے کیونکہ ظاہر ابھی وہ زیادہ ڈیٹیل میں چیزیں نہیں تھی. مجلس شورا میں کہ وہاں پہ جو اجلاس اکٹھے بیٹھنا، ایک دوسرے سے باتیں پوچھنا، مشورہ کرنا، عدالت لگانی، کوئی مسئلہ مسائل کھڑے ہو گئے ہیں تو وہ اس کا فیصلہ کرنا، اور جو جنگی تیاریاں کرنی ہیں وہ بھی ساری اسی کے ذریعے ہوتی تھی. معاشی ادارے کے طور پر مواحات مدینہ کی شکل میں، مواحات مدینہ مطلب مدینہ میں جو رہنے والے لوگ تھے، یہودی بھی تھے، باقی بھی تھے، تو ان میں آپس میں جو ہے وہ بہترین طریقہ کار سے چلنا، اس کی شکل میں امداد باہمی کی فضا پروان چڑھائی گئی. ایک دوسرے سے مدد کے ساتھ ایک دوسرے کو آگے لے کے چلنا، ریاست کے رستے وسیع کرنے کی ہدایت
ہدایت فرمائی گئی۔ عدالتی نظام میں جید صحابہ اکرام خصوصاً حضرت علی مرتضیٰ، حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہم شامل تھے، یعنی عدالتی نظام میں یہ لوگ بڑے بڑے اوپر تھے۔ صوبائی سطح پر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاضی کے اختیارات حاصل تھے، یعنی کہ بڑے لیول پہ جسٹس، چیف جسٹس ہوتے ہیں۔ تعلیمی نظام میں صفا اور دار ارکم جیسے اقامتی ادارے قائم کیے، ٹھیک ہے، تعلیم کے لیے۔ بلدیاتی نظام کی بنیاد فراہم کرتے ہوئے، بلدیاتی یہ جو صفائی کے لوگ ہوتے ہیں، پانی شانی والے لوگ ہوتے ہیں، پانی پہنچانا، صفائی کرنا، تو اس کا نظام بناتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں محجن نامی عورت کو صفائی کے لیے مقرر فرمایا۔ رات کو گلی محلے میں روشنی کی خاطر چراغاں کرنے کے لیے، ظاہر اس ٹائم تو بجلی نہیں تھی، تمیم داری کے غلام کو متعین کیا، ایک بندے کو کھڑا کر اس پہ لگا دیا کہ وہ جو ہے وہ چراغ روشن کرتا رہے۔ اور مدینہ منورہ میں مسلمانوں کی مردم شماری بھی کی گئی، گنا گیا کہ مسلمان کتنے ہیں۔ اسلامی ریاست میں بسنے والے تمام افراد کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ریاست کی تعمیر و ترقی میں اپنی تمام صلاحیتوں کو دیانتداری سے بروئے کار لائیں، اپنی ذاتی مفادات پر اجتماعی اور ریاستی مفاد کو ترجیح دیں، یعنی اپنا فائدہ بعد میں، پہلے ملک کا فائدہ دیکھنا ہے، اوورآل لوگوں کا فائدہ دیکھنا ہے، اس میں کام میں ہو رہا ہے کہ نہیں۔ ان مقاصد کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ ریاستی ادارے اپنے بنیادی فرائض ادا کرتے ہوئے تعلیم و تعلم کا بہترین نظام قائم کریں، ٹھیک ہے۔ گورنمنٹ کا فرض ہے کہ ایجوکیشن کا جو نظام ہے وہ بڑا بہتر کریں، تاکہ معاشرے میں بہترین مسلمانوں کے ساتھ ساتھ علم و فن میں مہارت رکھنے والے شہریوں کے لیے سازگار ماحول پیدا کیا جا سکے۔ چلیں جی ایکسرسائز پہ آتے ہیں، اور یہاں پہ پہلے ایم سی کیوز ہیں۔ پہلا ایم سی کیو کیا ہے؟ اسلامی معاشرے کے بنیادی ادارے کون سے ہیں؟ تو معاشرے کی بات ہو رہی ہے، ریاست کی نہیں۔ تو جب معاشرے کی بات کریں گے تو ہم نے یہ کہنا ہے خاندان، مسجد اور مکتب۔ پھر دوسرا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع، آخری جو خطبہ تھا، اس کے موقع پر کیا حکم دیا تھا؟ یہ حکم دیا تھا کہ جان اور مال کی حفاظت کرنی ہے اور عزت کی، دوسروں کی بھی اپنی بھی۔ ریاست کے بنیادی ادارے، اب ہم یہاں بتائیں گے مقننہ، عدلیہ اور انتظامیہ۔ پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد کہاں رکھی گئی تھی؟ ظاہر مدینہ منورہ میں۔ اسلامی ریاست میں سیکٹریٹ کا درجہ، سیکٹریٹ ہوتا ہے مین جو بڑا ادارہ ہوتا ہے جہاں سے پھر آگے سے کام چلائے جاتے ہیں، تو وہ مسجد نبوی کو حاصل تھا۔ تو اب شارٹ کویسچنز کو دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا شارٹ کویسچن ہے کہ اسلامی ریاست کی نمایاں خصوصیات کیا ہے؟ تو آئی تھنک اس کا آنسر یہ بنتا ہے کہ اسلامی ریاست میں اقتدار اعلیٰ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، مسلم ریاست کے تمام ادارے، یہ سارا یہاں تک کر کے نا چاہیے تک۔ تو میرا خیال ابھی یہاں پہ تھوڑا سا اور اس میں آنا چاہیے، تو آپ نے یہ بتانا ہے کہ معاشرے کے 3 ادارے ہیں، خاندان، مسجد اور مکتب، اور ریاست کے 3 بنیادی ادارے ہیں، مقننہ، عدلیہ اور انتظامیہ۔ یہ 3 لائنیں، یعنی اوپر والی، یہ والی لائن اور یہ والی لائن، ان تینوں کو ملائیں گے تو پھر آپ کا پہلا کویسچن جو ہے وہ ریڈی ہونا ہے۔ اسلامی فلاحی ریاست کا پوچھ رہا ہے تو فلاحی ریاست یہاں سے ادھر تک آپ کی ہونی چاہیے۔ اگر زیادہ کرنا چاہیں، تھوڑا لگ رہا ہے تو یہاں تک کر لیں، ورنہ 2 نمبر کے لیے انف ہے اتنا، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے تھوڑا ہے تو پھر یہاں تک یہ 2.5 لائنیں جو ہیں اس کو کر لیں۔ کویسچن نمبر 3 ہے اسلامی ریاست میں غیر مسلمانوں کے کوئی سے 2 حقوق بیان کریں۔ تو یہ یہاں پہ 2 حقوق ہم نے بتائے ہوئے ہیں کہ اسلامی ریاست نے غیر مسلموں کو جان و مال کی عزت کی حفاظت، تو یہ اینڈ تک عبادت گاہوں کا تحفظ کرتی ہے، یہاں تک ہمیں اس کو کرنا ہے۔ پھر نمبر 4 ہے اسلامی ریاست میں سپہ سالاروں کو جو حکم جاری کیے تھے وہ 3 حکم جو ہیں وہ کہتے ہیں بتائیں۔ تو آئی تھنک میرے حال میں یہاں تک بڑا اچھا ہے، پھلدار درخت نہ کاٹنا، یہاں سے لے کے اسلامی حکومت میں افواج سے لے کے، تو یہ آپ کا کویسچن نمبر 4 ہو جائے گا۔ اور 5واں ہے مملکت خداداد پاکستان کو ہم کیسے ایک فلاحی ریاست بنا سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے یہ اینڈ پہ سوال ہے، یہ والا یہاں سے آپ کو کر لینا چاہیے، یہ 1.5 لائن۔ اور لاسٹ پہ اس نے ایک لانگ کویسچن ہے کہ مدینہ منورہ کی اسلامی ریاست پر ایک جامع نوٹ لکھنا ہے۔ اب یہ چونکہ اسپیسیفک ہے کہ بس یہی چیز بتانی ہے، باقی چیزیں نہیں آ سکتی، تو یہ جو ریاست مدینہ یہاں سے سٹارٹ لے رہا ہے نا اسلامی ریاست کا بہترین ماڈل، اور یہاں سے لے کے ادھر تک، کیونکہ اب اس کے علاوہ باقی چیزیں دوسری ہیں، تو یہ اتنا ہی ایک کویسچن بنتا ہے، یہ آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آپ کا لانگ ہو گیا، ٹھیک ہے، پھر اوکے، اللہ حافظ۔